معاشرہ مطلوب تھا اسلام کے اندر، آج اس معاشرے میں طرح طرح کی بے رحمی، فساد، چاہے وہ عقدی ہو، اخلاقی ہو، بے رحمی ہو، اور اسی طرح کے فسادات میں جیسے بیماریاں ہوں، قحط سالیاں ہوں، یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ سامنے کرام، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر، کہ فساد برپا ہو گیا، ظاہر ہو گیا، کہاں؟ خشکی کے اندر بھی اور تری کے اندر بھی۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ اس سے مراد جو یہ فساد ہے، یہ صرف اور صرف عقدی فساد نہیں ہے، بلکہ فساد کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس معاشرے کے اندر بیماریاں عام ہو جائیں، اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ بیماریاں ہو جائیں، وہ معاشرہ شرک میں مبتلا ہو جائے، وہ معاشرہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائے، اور اس معاشرے کے اندر قحط سالیاں ہو جائے، طرح طرح کے مسائب، وہ مشاکل کا شکار ہو جائے وہ معاشرہ۔ تو کہتے ہیں اس کے اسباب کیا ہے؟ یہ تمام جو فسادات اس وقت ہمارے سامنے ہیں، ہمارے معاشرے میں عقیدے کا بگاڑ ہے، اخلاقی بگاڑ ہے، اور فاحشات و منکرات عروج پر ہے، ان تمام برائیوں کی جڑ ہم لوگ خود ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو فساد ہے دنیا کے اندر، یہ جو بگاڑ آیا ہے، یہ جو تغیر آیا ہے، حقیقت تو یہ تھی کہ یہ معاشرہ دین پر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو فطرت اسلام پر پیدا ہوئے، اور اس کے بعد سے یہ سلسلہ فطرت اسلام کا چلتا ہوا نوح علیہ السلام تک پہنچا، اور اس کے بعد یہ فساد یعنی شرک دنیا کے اندر وجود میں آیا، اور یہ شرک جب وجود میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے رسل مبعوث کرنا شروع کر دیے، رسل مبعوث شروع کرنا کر دیے، اور اس وقت ہر اس امت میں جب جب فساد پایا گیا، جب جب بگاڑ پایا گیا، چاہے وہ عقدی انحراف ہو یا دیگر انحرافات ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ایک رسول مبعوث کیا۔ آج کل کے اس دور میں جب ہم کہتے ہیں یہاں پر انبیاء تو مبعوث نہیں ہوں گے، یہاں پر اب انبیاء مبعوث نہیں ہوں گے، بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پر ہمارا ایمان بھی ہے اور اعتقاد بھی۔ لیکن اس مشن کو جاری رکھنے کے لیے، یہ مشن جو دعوت تبلیغ ہے، اللہ رب العالمین نے علماء کو انبیاء کا وارث قرار دیا، اور یہ سلسلہ آگے چل رہا ہے۔ تو جب یہ بالکل اصلاح پر تھا، یعنی فساد کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ انسان توحید پر ہو، ایک معاشرہ توحید کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارتا ہو، وہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو پہچانتا ہو، وہ اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو جانتا ہو، وہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت الوہیت کو پہچانتا ہو، اور اس کے بعد اگر وہ انحراف کی طرف جاتا ہے، بگاڑ کی طرف جاتا ہے، اس راستے سے ہٹ جاتا ہے، تو اسے فساد کہتے ہیں۔ اور یہ فساد کیوں ہوتا ہے؟ یہ جو بیماریاں ہیں، یہ مشاکل ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، یا جو قحط سالیاں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم لوگوں نے قرآن اور سنت سے روگردانی کی، اعراض کیا، منہ پھیر لیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشروں کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا، ہمارے معاشرے کے اندر فساد پیدا ہو گیا۔ اور اللہ رب العالمین جو یہ دین ہمارا ہے، یہ خیر خواہی کا دین ہے۔ اس دین کے اندر انسان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین و نصیحہ، یہ دین اسلام خیر خواہی کا نام ہے۔ کس چیز کا نام ہے؟ خیر خواہی کا نام ہے، اصلاح کا دین ہے۔ یہ وہ دین ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے اپنے امت کی خیر خواہی سوچنا ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنے امت کو بگڑے ہوئے راستے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बिगड़े हुए रास्ते से, फसाद से हटाकर सीधे रास्ते पर लाना है। और ये दीन नसीहत है, खैरखाई है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम अपने माशरे के अंदर इस्लाह करने की कोशिश करें, हम अपने मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश करें। इसीलिए फरमाया तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि इंसान को अपने माशरे को दुरुस्त करने के लिए हर वक्त हर लम्हा कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि माशरे की दुरुस्तगी क्या है? नेकी का काम है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है हमें तआवनु अलल बिर्र, नेकी पर मदद कीजिए, वो तकवा और ये नेकियां इन पर जमा होने में एक दूसरे को मदद कीजिए। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, आप अपने, चाहे वो आपका दोस्त हो, वालिद हो, अहबाब हो, कोई भी हो, अगर वो आपसे ताउन मदद तलब करता है बुराई और ख्वाहिशात को इंतशार करने या उस पर साबित कदम रहने के लिए, तो आप उस पर मदद ना कीजिए, बल्कि हमें और आप सबको क्या करना है? इस माशरे की इस्लाह के लिए एकजुट हो जाना है, एक जान होकर जो है इस माशरे की इस्लाह करनी है। यहाँ पर जो मुफस्सिरीन किराम लिखते हैं, ऐ रुआसाहुम व कुबराहुम अद्दुआत लहुम इला शिर्की वल कुफ्री व मुखालफतुल हक, मुआशरे के अंदर बिगाड़ और फसाद की जो असबाब हैं वो बहुत सारे हैं। उन असबाब में सबसे पहला सबब जो मैंने आपके सामने जिक्र किया वो है फसादुद्दीन। क्या है? फसादुद्दीन। हमारे यहाँ माशरे में इस वक्त जो बिगाड़ है उसकी वजह क्या है? उस जो फसाद बरपा हुआ है उसकी वजह है कि दीन के अंदर फसाद है। दीन से मुराद इस्लाम, इस्लाम से मुराद एतिकाद, यानी हमारे एतिकाद में, अकीदे में बिगाड़। हमने रब्बुल आलमीन की मारिफत को उस तरीके से नहीं जाना, रब्बुल आलमीन की मारिफत उस तरीके से हासिल नहीं की जिस तरीके से रब्बुल आलमीन ने हमें मारिफत हासिल करने के लिए कहा है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा कि अगर ये लोग उन लोगों की तरह ईमान ले आए, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि अगर आप लोग क्या करते, उन जैसा ईमान ले आते तो आप हिदायत याफ्ता हो जाते। और यही ईमान हमसे मतलब है, वो ईमान जो सहाबा लाए, वो ईमान जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब थे, जिनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया का खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतर जमाना जो था वो मेरा जमाना है। और सबसे बेहतर लोग कौन से हैं? जो मेरे इर्द गिर्द हैं। और उसके बाद जो आएंगे वो, फिर उसके बाद वो, यानी गो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम सबसे मुअज़्ज़ज़ तरीन मखलूक है, यानी मुअज़्ज़ज़ तरीन शख्सियात है। उसके बाद सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन का दर्जा या मर्तबा आता है, और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को अल्लाह ताला ने रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु का खिताब बख्शा। वो इसलिए बख्शा गया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को मिनुअन अपने ऊपर लागू किया, मिनुअन अपने ऊपर नाफिज किया। वहां पर यह गुंजाइश नहीं रहती थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, चलिए ठीक है बाद में करते। नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जुबान मुबारक से जब कलिमात अदा होते थे तो सहाबाए किराम उस पर अमल करने के लिए तैयार हो जाते थे। इसीलिए आपने जो है हदीस सुनी होगी, अनस रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं जो है अबू उबैदा सहाबी हैं शायद, उनको जो है शराब पिला रहा था। इस्लाम के अवाइल दौर में शराब हलाल थी और उनको पिला रहा था, लेकिन एक शख्स का गुजर होता है और वो पुकारता है, वो ये कहता है कि मैंने रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि शराब हराम हो चुकी, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि शराब हराम हो चुकी है। तो अबू उबैदा कहते हैं कि ए अनस, खड़े हो जाओ, इस शराब के मटकों को नालियों में बहा दो। इब्न उसैमीन रहमतुल्लाह लिखते हैं कि उस वक्त
منظر ایسا رہا ہوگا کہ مدینہ کی جو گلیاں تھی یا مدینہ کی جو نالیاں تھی ان میں اس شراب کی بو ہو گئی. یعنی اس قدر سرعت ان کا تھا استجابت امر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو اس قدر جلدی سے قبول کر لینا. یہ نہیں کہ ہم جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پوچھیں گے، کنفرم کریں گے، اس کے بعد اس پر عمل کریں گے. ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ صحابہ کرام جو تھے عدول تھے، ان کی روایت، ان کا ہر قول جو تھا اس پر اعتماد کی، اس پر امت کا اجماع ہے کہ وہ عادل تھے، اس لیے وہ ایک دوسرے کی بات سنتے تھے. اور یہاں پر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فساد جو ہے وہ فساد الدین ہے، فساد العقیدہ ہے. اور فساد العقیدہ سے مراد ہوتا ہے بالاشراک باللہ تعالی، یعنی ہمارے معاشرے کے اندر جہاں ہم لوگ رہتے ہیں، جس ایریا یا جس بستی، جس گاؤں، جس علاقے سے ہمارا تعلق ہے، وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں. اکثر و بیشتر لوگ کس میں ہیں؟ شرک میں مبتلا ہیں. اور یہ سب سے بڑا سبب ہے کہ امت کے اندر جو ہے فساد برپا ہو. امت جو ہے مشکلات کا سامنا کر رہی ہے. امت اس وقت در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. امت مسلمہ پر غیر جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں. اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ امت مسلمہ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کو نہیں پہچانا. امت مسلمہ نے اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے ایمان نہیں لایا جس طرح سے ایمان لانا مقصود ہے. ہمارے ہاں کلمہ توحید پڑھنے والے بہت ہیں، بہت ملیں گے، لیکن اس کے بعد آپ دیکھو ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو کلمہ توحید پڑھنے کے ساتھ ساتھ قبروں پر، زیارتوں پر، نہ جانے کن کن پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں اپنے مشاکل، اپنی حاجات پوری کرنے کے. سامعین کرام، یہ مشاکل یا حاجات یا عبادت، سجدے، یہ سب اور سب لائق ہے اللہ جل شانہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ یہ کسی اور کے لائق نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت رب العالمین کے سوا کسی اور کی نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لاتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میں بہتر جانتا ہوں کہ وہ فاسد ہیں. مفسدین کے بارے میں بہتر جانتا ہوں. ابن قیم رحم اللہ کہتے ہیں وَمَن تَدَبَّرَ أَحْوَالَ الْعَالَمِ وَجَدَ كل صلاح في الأرض سبب توحيد الله وعبادته وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط، یہ سب جو بیماریاں ہیں، مثال کے طور پر دنیا کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو دنیا میں سبب جو ہے کامیابی کا یا سبب جو ہے صلاح کا، کس چیز کا؟ دنیا کے اندر اصلاح کا جو سبب ہے، کہتے ہیں وَمَن تَدَبَّرَ أَحْوَالَ الْعَالَمِ، آپ ایک کام کیجئے، اپنے ارد گرد جو عالم ہے، احوال عالم ہے، یعنی عالم کے حالات ہیں، پوری دنیا کے حالات جو ہیں ان پر غور و فکر کیجئے. جس نے تدبر کیا یا جو غور و فکر کرتا ہے وہ پائے گا اس چیز میں کیا کہ دنیا کے اندر جہاں جہاں امن ہے، جہاں جہاں سلامتی ہے، جہاں جہاں اصلاح ہے، جہاں جہاں لوگ دین پر ثابت قدم ہیں، جہاں جہاں فساد نہیں ہے، جہاں پر برائیاں نہیں ہیں، جہاں پر یہ فسادات، قحط سالی وغیرہ نہیں ہے، وہاں پر آپ اس کا سبب پاؤ گے یہ کہ وہ لوگ توحید پر قائم ہیں. وہ لوگ کس پر؟ توحید پر قائم ہیں. وہ اللہ رب العالمین کی عبادت پر قائم ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت پر قائم و دائم. اور یہ قول واقعی جب ہم حقیقتاً اس اپنے جو ارد گرد جو دنیا ہے اس پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کچھ ممالک ایسے بنائے، کچھ ممالک ایسے بھی ہیں اس وقت جہاں پر رب کائنات کے فضل و کرم سے اصلاح ہے، امن ہے، سلامتی ہے، سکون ہے، کسی بھی قسم کا خوف نہیں.
لیکن وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ توحید پر قائم، اگرچہ ان لوگوں کے پاس اور طرح کی بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، لیکن وہ توحید پر قائم ہے، اور توحید پر قائم رہنا سب سے بڑی عظیم کامیابی ہے، اسی لیے وہ ان لوگوں کے ہاں امن اور سلامتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم دیکھیں وہ لوگ اپنے معاشرے کی طرف جب نظر دوڑاتے ہیں جہاں پر ہمیں لگتا ہے کہ یہ فساد ہے، قحط سالیاں ہیں، فتنوں اور مصائب میں جو ہے وہ معاشرہ گھرا ہوا ہے، دشمنان اسلام ان پر مسلط ہو چکے ہیں، یا اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو امت مسلمہ اس وقت فیس کر رہی ہے، جن کا سامنا کر رہی ہے، اس کی وجہ ہے مخالفت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم والدعوت الى غیر اللہ ورسولہ۔ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی دعوت کے مخالف ہیں، ہم نے اس پر ایمان نہیں لایا، اگر ایمان لایا تو ادھورا ایمان ہے، مکمل ایمان نہیں ہے، اور ادھورا ایمان کسی کام کا، مکمل ایمان لائیے، دین اسلام کے اندر داخل ہونا ہے تو مکمل طریقے سے داخل ہوئیے۔ اسی لیے آگے بیان کر رہے ہیں وقال تعالی ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها، اللہ رب العالمین نے نہیں کی، کہا جب زمین کے اندر اصلاح ہو جائے، جب زمین کے اندر توحید قائم ہو جائے، اس کے بعد کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ فساد برپا کرے دنیا کے اندر۔ وہ کیا کرے؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، قال المفسر الطبری رحمہ اللہ فی تفسیرہ لا تفسدوا اے لا تشرکوا باللہ فی الارض۔ یہاں پر لا تفسدوا کہ آپ فساد قائم نہ کیجئے، آپ فساد برپا نہ کیجئے، اور جیسا میں نے آپ کو کہا تھا کہ فساد کئی معنوں میں استعمال، فساد کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، وہ شرک بھی ہو سکتا ہے، وہ قحط سالی ہو سکتا ہے، وہ بیماریاں ہو سکتا ہے، وہ اور طرح کے امراض ہو سکتے ہیں، وہ جو امت مسلمہ اس وقت فیس کر رہی ہے، جن کا سامنا کر رہی ہے۔ اسی لیے یہاں پر امام طبری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کہ زمین کے اندر فساد برپا مت کیجئے جب اس زمین کے اندر اصلاح کر دی گئی، یعنی جب لوگ توحید پر قائم ہو، جب لوگوں کے سامنے حق بیاں ہو چکا ہو، حق عیاں ہو چکا ہو، اس کے بعد آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ آپ کیا کریں؟ شرک کریں، اے لا تشرکوا باللہ، کہ آپ اللہ رب العالمین کے ساتھ عبادت میں شرک نہ کریں۔ وہ عبادت میں شرک کرنا یہ دنیا میں سب سے بڑا، سب سے عظیم فساد، سب سے خطرناک فساد ہے۔ اور اسی طرح بیان کرتے آگے فَالْإِفْسَادُ فِي الْأَرْضِ يَكُونُ بِعَمَلِ الْمَعَاصِي کہ انسان کس طرح سے دنیا میں فساد برپا کرتا ہے۔ ہم اپنے آپ کو اگر پوچھیں کہ ہمارے ذریعے سے ہمارے معاشرے کے اندر کس طریقے سے ہم کس طرح سے برپا کر سکتے ہیں فساد، ہماری وجہ سے کس طرح سے معاشرے کے اندر بگاڑ آ سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ قد یکون بعمل المعاصی جب انسان برائیاں کرتا ہے، انسان وہ کام کرتا ہے جو کرنے کی اجازت اسے نہیں ہے، انسان حرام کا ارتکاب کرتا ہے، انسان کبائر کا ارتکاب کرتا ہے، انسان منہیات کا ارتکاب کرتا ہے، ان امور کا ارتکاب کرتا ہے یا ان کا مرتکب ہوتا ہے جن کی شریعت میں کوئی اجازت نہیں، گو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ دنیا کے اندر فساد، بگاڑ جو ہے بگاڑ پیدا کرنے کا ایک سبب بنتا ہے۔ بعد اصلاحها الطاعات فإن المعاصي تفسد الاخلاق، کیوں؟ برائیاں کس طریقے سے انسان کے یا ہمارے معاشرے کو خراب کرتی ہیں، برائیاں اس طریقے سے ہمارے معاشرے کو خراب کرتی ہیں کہ یہ انسان کے اخلاق کو ختم کر دیتی ہے۔ فإن المعاصی تفسد الاخلاق، یہ جو معاصی ہیں، یہ جو برائیاں ہیں، یہ جو فاحشات ہیں، یہ جو منکرات ہیں، یہ جو غیبتیں ہیں، یہ جو چغل خوریاں ہیں، جھوٹ ہے،
الغرض ہر وہ چیز جس کی اجازت اسلام میں نہیں، جس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، جب انسان ان چیزوں کو انجام دیتا ہے تو یہ انسان سبب بنتا ہے معاشرے کے اندر خرابی کا، کیونکہ یہ سب برائیاں جو ہے انسان کے اخلاق کو خراب کر دیتی، بگاڑ دیتی ہیں، اور انسان کے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور اسی طرح انسان کے ارزاق میں کمی ہو جاتی ہے، رزق. کما قال تعالی ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ اے ظہرت المعاصی فی بر الارض وبحر. فساد سے مراد یہاں پر بعض مفسرین نے کہا ظہرت المعاصی، کہ برائیاں عام ہو گئی. کیا ہو گیا؟ ابھی تک میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بگاڑ، فساد یا انحراف، لوگوں کو الگ دین اسلام سے ہٹ کر الگ راستے کی طرف بڑھنا، اس کو فساد کہتے ہیں. تو بعض مفسرین نے کہا ظہرت المعاصی، کہ یہاں پر مراد یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ برائیاں عام ہو گئی، فی بر الارض وبحرها. اور اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ قحط سالی، نقص معیشت اور تمام بہتر امور میں جو ہیں جس میں کمی آتی ہے وہ فساد کہلایا جاتا ہے، اور یہ سب کے سب جو ہے ان کا سبب معصیت ہے، اور ان کی سبب جو ہے، اس کا سبب یہ بھی ہے کہ انسان قرآن اور سنت سے دور ہو چکا ہے. اور یہاں پر دوسرا، پہلا جو تھا وہ تھا فساد دین، یعنی انسان، ہمارے معاشرے میں عقیدے کے اندر بگاڑ ہے. ہم لوگ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں ہمارا دل مائل ہوتا ہے ان معبودان باطلہ کی طرف جو نہ انسان کو نفع پہنچا سکتے ہیں جو نہ نقصان. گو انسان یا کسی بھی معاشرے میں تباہی و بربادی اور اس کی تنزلی کا پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہاں پر عقیدہ درست نہیں ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں کی ہے، اللہ رب العالمین کو پہچانا نہیں ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان کامل نہیں رکھا ہے، یہ اعتقاد ان کے اندر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ایک معبود ہے. اللہ تعالیٰ اکیلا ایک معبود ہے، اسی رب کائنات کی عبادت حق ہے، اس کے علاوہ تمام معبودان باطل، تمام جو معبود ہیں وہ باطل ہیں، ان کی عبادت کی کوئی گنجائش اسلام کے اندر نہیں. پہلا یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ اعتقاد کہیں نہ کہیں کم ہو رہا ہے، یا کہیں نہ کہیں ہم اس سے غافل ہیں، ہمارے پاس یہ مکمل اعتقاد نہیں ہے. اور یقین مانو جس وقت ہم لوگ رب العالمین کی معرفت اس انداز سے، اس اعتبار سے پہچانیں گے جس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رب العالمین کی معرفت کو پہچانا تھا، اللہ رب العالمین کی جو ہے نصرت ہماری شامل حال ہوگی. ہمارے معاشرے سے تمام طرح کی مشکلات، تمام طرح کے فتنے، تمام طرح کے بگاڑات، تمام طرح کے انحرافات دور ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ رب العالمین پر اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے امن ہے، ہدایت ہے، ان کے لیے سکون ہے. دوسرا جو سبب ہے ہمارے معاشرے کے اندر فساد برپا جو ہو رہا ہے، اس کا دوسرا سبب ہے الاعراض عن الکتاب والسنہ، کہ ہم لوگوں نے کتاب اور سنت سے اپنے آپ کو دور کر دیا. جب ہم لوگوں نے قرآن اور سنت سے اپنے آپ کو دور کیا تو ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوا؟ غیروں کی تعلیمات، غیروں کی تربیت، غیروں کے جو اصول تھے وہ ہماری قوم، ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگوں کے اندر آنے لگی. وہ تعلیمات آنے لگی جن تعلیمات کا قرآن اور حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی ربط نہیں، دور دور تک واسطہ نہیں. لیکن جب ہم قرآن چھوڑ دیں گے، حدیث چھوڑ دیں گے، اس سے منہ پھیر لیں گے، تو ظاہر سی بات ہے جو مخالفین ہیں ان کا لمحہ بلمحہ یہ انتظار میں رہتے ہیں وہ
کہ کب ہمیں فرصت ملے، کب ہمیں موقع ملے، یا کس طریقے سے ہمیں موقع ملے کہ ہم اپنے عقائد، اپنی تعلیمات، اپنی فکر ان لوگوں کے اندر ڈال دیں۔ اور امت مسلمہ جاگ جاؤ، ہم نے خود ان کو یہ موقع فراہم کیے، ہم نے خود ان کو یہ میدان کھلا چھوڑ دیا کہ آپ آئیے، ہماری نوجوان نسل کو تباہ کیجئے، آپ آئیے، ہمارے نوجوانوں کو تباہ کیجئے، برباد کیجئے، ہمارے بزرگوں کو برباد کیجئے، ہمارے آنے والوں نسلوں کو برباد کیجئے۔ ہم نے یہ میدان ان کے لیے کھلا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن اور حدیث سے دوری اختیار کی، ہم نے قرآن اور حدیث کو نہیں پڑھا، ہم نے قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھا، اور نہ ہی ہمارے اندر لوگ تیار ہوتے ہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے لیے نکلے۔ ڈر رہتا ہے، نہ جانے ہم اپنے بچے کو دینی تعلیمات دیں گے، پھر کمائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے؟ لوگوں، رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ یاد رکھو، یہ 10,000 15,000 والا تم سے کئی بہتر زندگی گزارتا ہے، تم سے اچھی زندگی گزارتا ہے، تم سے بہتر اطمینان والی زندگی گزارتا ہے۔ تم 50,000 لے لو، 80,000 لے لو، لاکھ لے لو، 1.5 لاکھ لے لو، کوئی فائدہ نہیں اگر تمہارے پاس ایمانی قوت نہیں ہے، تمہارے پاس دین اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو اس دین کی تعلیم کے لیے تیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو رب العالمین کا خوف جس کے اندر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے بہت سارے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین اسے ایسے، یعنی ایک آیت میں آتا کہ اللہ رب العالمین اس کو رزق ایسے دیتا ہے، وہ گمان، وہم و گمان میں ہی نہیں کرتا کہ یہ رزق آیا کہاں سے۔ رزق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں پر تنگی سے زندگی گزارو گے، دین پر گزارو گے، یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ عیاشی والی زندگی گزارتے ہیں اور آپ کے اندر انحراف ہے۔ یہ دنیا، یہ ابدی دنیا نہیں ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا، اسے قرآن نے جو ہے کھیل تماشا کہا ہے، اسے قرآن نے کھیل تماشا کہا ہے۔ یہ دنیا فنا ہونے والی، ختم ہونے والی۔ آپ اس چھوٹی سی دنیا کے لیے اپنی ابدی اور اخروی ہمیشہ آنے والی زندگی کو تباہ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں برباد کر رہے ہو؟ ذرا سوچو، ہم کیوں غیروں کو یہ موقع دیں، کیوں ہم انہیں یہ مواقع بار بار فراہم کرتے جائیں کہ وہ ہمارے اعتقادات کو بگاڑے، وہ ہمارے اخلاقیات کو بگاڑے، وہ ہمارے معاملات کو بگاڑے، وہ ہمارے رہن و سہن طرز و زندگی کو بگاڑے؟ کیوں ہم مواقع فراہم کریں؟ اس کتاب سے دور مت ہو، ان تعلیمات سے دور مت ہو، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم فی الفور، اگر آج بھی ہم نے رجوع کر لیا تو اللہ رب العالمین کی نصرت، اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ رب العالمین بیان کرتے ہیں وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، لیکن اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور ابن قیم جوزی رحم اللہ بیان کرتے ہیں تَأَمَّلْتُ قَوْلَهُ، میں نے اس ایک قول رب العالمین کے فرمان پر غور و فکر کیا، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جس نے میری تعلیمات کی پیروی کی وہ کبھی گمراہ نہیں۔ اور کہتے ہیں کہ فوجدته علی الحقیقہ، میں نے اس کو حقیقت پر مبنی پایا، اور یہ ہے کل من اتبع القرآن والسنہ وعمل بها فقد سلم من الضلال، ہر وہ شخص، ہر وہ فرد، ہر وہ قوم، ہر وہ معاشرہ جو قرآنی تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر عمل کرتا ہے، وہ اپنے معاشرے کو، خود کو، اپنی قوم کو گمراہی میں پڑنے سے محفوظ کر دیتا ہے، یعنی وہ قوم گمراہ نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اس معاشرے کی تباہ کاری کا ایک سبب یہ بھی ہے فساد الوالدین او احداہما، والدین کا انحراف، کہ والدین دین پر نہ ہوں،
والدین ان تعلیمات پر نہ ہوں جو تعلیمات ہمیں قرآن اور سنت نے دی. یعنی اگر والدین میں سے دونوں میں کسی ایک میں انحراف ہے، کسی ایک میں بگاڑ ہے، یقین مانو یہ تمہاری نسلوں تک چلا جائے گا. آنے والی کئی نسلیں ہوں گی. اس فساد کا اثر، اس بگاڑ کا اثر آپ کی نسلوں جو آنے والی ہیں، جوک در جوک نسلیں آنے والی ہیں، اس کا اثر اس پر ہوگا. فساد الوالدین او احداهما. عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطره. ہر نو مولود، ہر نوزائد جو جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد ہے فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ. پھر اس کے بعد جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. نو مولود، نوزائد بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد اس کی زندگی کس رخ جائے گی، اس کی زندگی کس کروٹ جائے گی، اس کے ذمہ دار اس کے والدین ہوتے ہیں. اس کے ذمہ دار کون ہوتے ہیں؟ اس کے والدین ہیں. کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے فَأَبَوَاهُ، پھر اس کے والدین اس کو چاہے تو نصرانی یہودی بنا لیں، اس کو چاہے تو نصرانی بنا لیں، اس کو چاہے تو مجوسی بنا لیں. گو والدین کا اہم کردار. والدین اگر توحید پر ہیں تو ان کا بچہ بھی توحید پر ہوگا. اگر والدین کے اندر فساد ہے، شرک کرتے ہیں، تو ان کی آنے والی نسلیں بھی وہی کریں گی. اگر والدین اخلاق کے اعتبار سے اچھے نہیں ہیں تو ان کی آنے والی نسلیں بھی ویسی ہی ہوں گی. اسی لیے ہم پر اور آپ سب پر یہ ذمہ داری ہے کہ ہم خود کی تربیت کریں. پہلے ہم اپنے آپ کی تربیت کریں. جو والدین سن رہے ہیں وہ اپنے آپ کی تربیت شروع کیجئے. خود اپنے آپ کے اندر سدھار لائیے. کیوں آج کل ہمارے معاشروں میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر والدین یہ شکایت کرتے ہیں کہ میرا بیٹا میری نہیں سنتا، میرا بیٹا میری نہیں سنتا. وجہ کیا ہے؟ کیا ہم نے ان کی بہتر تربیت کی ہے؟ کیا ہم نے ان کو وہ تعلیمات دی ہیں جس سے آپ اس سے اچھے کی امید رکھتے ہیں؟ آپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، آپ نے اسے اچھی تربیت نہیں دی، اور آج آپ جب وہ بڑا ہو جائے آپ اس سے اچھے کی امید رکھو گے؟ یہ تو ناانصافی ہے. پہلے خود اچھا بنیے. پہلے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیے. والد کا حق ادا کیجئے. اس کے بعد آپ کو یہ ضرورت ہی نہیں محسوس ہوگی، آپ کو اس چیز کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ مجھے فیور چاہیے بچے سے. نہیں، وہ آپ کو خود کرے، کیونکہ وہ بار ہوگا، وہ نیک ہوگا. اس کی تربیت اس گھر میں ہوئی ہوگی جہاں پر اخلاقیات کا اہم کردار ہوگا، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سکھائی جاتی ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی تو نہیں ہے کہ انسان نافرمان بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ایسی ہے کہ جب بھی جو سنے گا، جب بھی ان کو صدق دل سے قبول کرے گا، وہ یقیناً فرما بردار ہو جائے گا. تو خصوصاً ہمارے والدین کو ہم اپنی اصلاح کرنی ہوگی، اپنے اندر جھانکنا ہوگا کہ کہاں پر کوتاہی ہے، کہاں پر نقص ہے. اس نقص کو دور کیجیے، اس نقص کو دور کیجیے. اس کے بعد اپنے والدین کی، اپنے اولاد کی تربیت میں لگ جائیے. انہیں شروع سے ہی توحید کا درس دیا جائے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بیان کی جائیں. انہیں بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن کی طرح تھے. انہیں بتایا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی یہودی تھے، لیکن جب وہ تکلیف میں ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد کے لیے بھی نکلتے تھے.
یہ ہے، یہ تعلیمات جب ہم اپنے اولاد کو دیں گے، یہ تعلیمات جب ہم اپنے بچوں کو دیں گے، تو یقیناً ایک وقت آئے گا جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہماری اولاد ہمارے لیے کھڑی ہوگی۔ اس لیے ہمیں اور آپ سب کو چاہیے کہ ہم ان کی صحیح تربیت کریں اور ان کی پل پل لمحہ لمحہ ان کو نگہبان رہیں، ہم ان کی دیکھ ریکھ کریں کہ کہیں ہمارا بچہ بری صحبت کا شکار تو نہیں ہو رہا۔ بسا اوقات والدین ٹھیک ہوتے ہیں، بسا اوقات والدین ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن جب ان کی اولاد کہیں باہر جاتی ہے یا کہیں دور رہتی ہے تو اپنے والدین پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کا خیال رکھیں، دیکھ ریکھ رکھیں، نظر رکھیں اس پر، کہیں یہ کسی ایسی صحبت کا شکار تو نہیں ہوا ہے جو غلط سوسائٹی ہے، غلط معاشرہ ہے، غلط لوگ ہیں، غلط لوگوں کے ساتھ کہیں اس کا اٹھنا بیٹھنا، کہیں اس کی دوستی تو نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگ ان سب چیزوں میں نہیں الجھتے، نہیں پڑھتے۔ ہم نے اپنے بچے کو جموں بھیج دیا، پڑھ رہا ہے، ہم سوچ رہے ہیں پڑھ رہا ہے، والدین سوچ رہے ہیں ماشاءاللہ پڑھ رہا ہے، خوب پیسہ بھی بھیج رہے ہیں، لیکن وہ وہاں پر کیا گل کھلا رہا ہوتا ہے یہ ہمیں اس کی خبر نہیں ہوتی۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ہر وقت ہر لمحہ دیکھ ریکھ رکھیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں، اور جب وہ بچے جو ہے سن بلوغت کو پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا کہ ان کا نکاح کر لیا جائے، اور جب نکاح کیا جائے تو کیونکہ اگر نکاح نہیں کیا تو یہ بھی ایک فساد کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ بھی ایک بگاڑ کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ بھی ایک برائی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس سے معاشرے کے اندر زنا، فساد یا اس طرح کی اور بہت ساری مہلک بیماریاں معاشرے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کا نکاح کر دینا چاہیے، اور نکاح کرتے وقت والدین کو اپنے بچے کا نکاح کرتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ترتیب ہے، نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے عادت بیان کی ہے اس حدیث کے اندر۔ عرب لوگ کس طریقے سے نکاح کرتے ہیں؟ سب سے پہلے عرب لوگوں کے اندر کلچر یہ تھا، ثقافت یہ تھا کہ وہ کیا کرتے تھے؟ مالدار کو ڈھونڈتے تھے، اس کے بعد حسب و نسب اونچا خاندان، اس کے بعد خوبصورت، اور دینداری کو آخر میں ترجیح دیتے تھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آگے اس حدیث میں بیان کیا جاتا ہے، فاظفر بذات الدین، اے میری امت والو، تم ان تینوں چیزوں کو اتنی ترجیح مت دو، تمہیں اگر ترجیح دینی ہے تو کس چیز کو دو؟ دیندار عورت کا انتخاب کرو، ایسی بچی کا انتخاب کرو جو دیندار ہو، جو قرآن اور سنت کی تعلیمات سے آراستہ و پیوستہ ہو، اس لباس میں ڈلی ہوئی ہو، اس بچی کا انتخاب کیجیے اپنے بیٹے کے لیے۔ اور اسی طریقے سے جب آپ اپنے بیٹے کے لیے اس طرح کی بچی کا انتخاب کر رہے ہیں تو بچی والے کو بھی چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ ایسے شخص کا انتخاب کرے جو دیندار ہو، اور جب ایسا ہوگا تو معاشرے کے اندر برائیاں، بہت ساری برائیاں رک جائیں گی۔ یہ بھی ایک سبب ہے۔ اسی لیے میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری طرف کوئی نکاح کا پیغام بھیجے، تمہاری بچی کا ہاتھ مانگے، اور اگر وہ دیندار ہے، اس کے اخلاق بہتر ہیں، تو کیا کرنا ہے؟ فزوجوہ، تو اپنی بیٹی کا نکاح اس شخص کر دیجیے۔ آپ کیا کریں؟ اگر کسی ایسے دیندار شخص کا پیغام آپ کے گھر میں آتا ہے، اس کے اخلاق بہتر ہیں، تو اپنی بیٹی کا نکاح فی الفور کر دیجیے، اس میں کسی قسم کی تاخیر نہ کیجیے۔ اگر تاخیر کرو گے، الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تاخیر کرو گے، دینداروں کو ترجیح نہیں دو گے، اہل ایمان کو ترجیح نہیں دو گے، تکن فتنۃ فی الارض، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کہا اس زمین کے اندر فساد برپا ہو جائے گا، طرح طرح کے مشاکل آ جائیں گے، وہ فساد عریض، اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ تو ضرورت اس بات، اور بھی بہت سارے اسباب ہیں
جو لیکن اس وقت اجازت نہیں دیتا ہے. مختصراً یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو اس وقت فساد ہے، ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ ہے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے عقیدے کے اندر بگاڑ ہے. اس لیے ہمیں اسے دور کرنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر مکمل ایمان لانا ہے. ہم نے یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ عبادت اگر کی جائے گی تو صرف اور صرف رب کائنات، بلکہ یوں کہا جائے گا کہ عبادت کی حقدار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. کوئی بھی عبادت اس کے حقدار اللہ تعالیٰ واحد و لا شریک ہے. کوئی دوسرا عبادت میں اس کا شریک نہیں ہو سکتا. دوسری چیز کہ ہمیں قرآن اور سنت کو چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ قرآن اور سنت کو لازم پکڑنا ہے. تب جا کر ہمارے معاشرے میں فساد دور ہوگا. کیونکہ فساد کا جو دوسرا سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا وہ ہے کہ ہم لوگ قرآن اور سنت کی تعلیمات سے دور ہیں. ہمیں اس تعلیمات کے قریب آنا ہے. ہمیں مواقع فراہم نہیں کرنے ہیں دشمنان اسلام کو کہ وہ آئیں، اپنے اعتقادات، اپنے افکار، اپنی جو سوچ ہمارے نوجوانوں میں، ہماری نسلوں میں ڈالے. ہمیں یہ مواقع نہیں فراہم کرنے ہیں، بلکہ ہمیں خود تیار کرنا ہے نسلوں. اس کے ساتھ ساتھ جو تیسرا سبب ہے کہ معاشرے کے اندر، مجتمع کے اندر، سوسائٹی میں فساد کیسے ہوتا ہے کہ جب والدین میں سے دونوں یا دو میں سے ایک کے اندر انحراف ہو، فساد ہو، بگاڑ ہو، یعنی وہ دیندار نہ ہو اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو، وہ شرک کرتا ہو، وہ برے اعمال انجام دیتا ہو، فاحشات و منکرات کا ارتکاب کرتا ہو، تو یہ اثر اس کی نسل پر پڑے گا اور وہ نسل تباہ و برباد ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اور آپ سب کو کیا کرنا ہے؟ اپنے بچوں پہلے خود کی اصلاح کرنی. کس کی اصلاح؟ پہلے خود کی اصلاح کرنی ہے. والدین کو اپنی اصلاح کرنی ہے اور اس کے بعد اپنے بچوں کی اصلاح کرنی ہے. تب جا کر ہمارا معاشرہ بیماریوں سے دور ہو جائے گا. اور اس میں بہت سارے جو سٹیپس آتے ہیں اسلام میں، آپ جو ہے شروعات سے شروع کیجئے، توحید سے شروع کیجئے. رسول اللہ علیہ وسلم کے اخلاقیات جو تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کے یا رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو تھی، وہ اپنے بچوں، اپنی اولاد کو عام کیجئے. یقیناً ان تعلیمات کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ برائی اور فسادات سے دور ہو جائے گا اور ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ بنے گا جو اسلامی معاشرہ کہلائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.